السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل قصے کہانیاں میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ قصہ مجھے میرے انکل نے سن 2007 میں سنایا تھا۔ جی تو ناظرین، قصہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے انکل کے دوست جو کہ آرمی میں آفیسر تھے، راولہ کوٹ کشمیر میں ان کی پوسٹنگ تھی اور ان کی ٹرانسفر راولپنڈی کینٹ ایریا میں ہو گئی۔ ٹرانسفر کی جب خبر انکل کے دوست کو پہنچی تو انہوں نے گھر کے سامان کو پیک کرنا شروع کر دیا اور ضروری سامان جو کہ گاڑی میں رکھا جا سکتا تھا اس کو لے کر اپنی فیملی کے ساتھ راولپنڈی پہنچ گئے، لیکن گھر کا بقیہ سامان ٹرک میں لوڈ کر کے راولپنڈی پہنچانا تھا۔ جی تو ناظرین، گھر کا سامان ٹرک پر لوڈ کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور سامان لوڈ کرنے کے بعد جب ٹرک چل پڑا تو تقریباً رات کے 12 بجے کے بعد وہ ٹرک راولپنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی تو ناظرین، سردیوں کی رات کے 12 بجے آپ کو پتہ ہے کہ روڈ سنسان ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کشمیر کا علاقہ، جن لوگوں نے کشمیر کا علاقہ دیکھا ہوا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دیہات وغیرہ کے لوگ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، اور شہر وغیرہ میں بھی لیٹ نائٹ لوگ نہیں جاگتے۔ تو ناظرین، یہ ٹرک اپنے راستے پر چل پڑا۔ تقریباً ٹرک کو 1 گھنٹہ ہوا ہوگا راولہ کوٹ سے نکلے ہوئے۔ ناظرین، راستہ انتہائی خوفناک تھا اور روڈ کے دونوں طرف گھنے جنگلات تھے۔ جی تو ناظرین، کشمیر، جس کو جنت نظیر بھی کہتے ہیں، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ لوگ یہاں اکثر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ دن کی روشنی میں یہ خوبصورت نظارے دل کو بہت بھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی دن کی روشنی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے تو یہ علاقہ خوف کا منظر پیش کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، وہ ٹرک اپنے راستے پر گامزن تھا کہ کیا ہوا۔ اچانک ٹرک کے سامنے جنگل میں سے ایک بچہ نکلا اور روڈ پر آ کر ٹرک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے افراد اس بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ رات کے اس پہر یہ بچہ سنسان روڈ پر کیا کر رہا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کے ہارن بجائے تاکہ یہ بچہ گاڑی کے سامنے سے ہٹ جائے، لیکن بچہ ٹرک کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ آہستہ آہستہ ٹرک میں بیٹھے افراد پر خوف غالب ہونے لگا اور وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس بچے کو ٹرک کے سامنے سے ہٹایا جائے، اور اس سنسان جگہ پر ناظرین کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر ٹرک میں سے نکل کر اور باہر جا کر اس بچے کو ٹرک کے سامنے سے ہٹائے۔ جی تو ناظرین، جب انسان پر مشکل وقت پڑتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے خالق، اپنے مالک اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہے، اور یہی ہوا ان افراد کے ساتھ کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی ان افراد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس جگہ سے جہاں سے وہ بچہ روڈ کے اوپر آیا تھا، جنگل سے اسی جگہ سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ، جس کی سفید داڑھی تھی، وہ آیا اور اس نے اس بچے کو اس ٹرک کے سامنے سے ہٹا دیا اور اس بچے کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا۔ جی تو ناظرین، آپ کو پتہ چلا یہ مخلوق جو اکثر رات کو اکیلے سفر کرنے والے افراد کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ جی تو ناظرین، آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ اور اس جیسے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب
सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे एक और सनसनीखेज किस्से के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज।